السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمس الہدا انگلش لرننگ سیریز کا 56واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں، لیسن نمبر 56۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے آگزیلری وربس اور موڈل وربس یعنی معاون افعال اور افعال ناقصہ کے متعلق پڑھا کہ انہیں کہاں اور کس طریقے سے کن معانی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایڈورب اور کائنڈس آف ایڈوربس یعنی حال اور متعلق فعل اور اس کی قسمیں ان کے متعلق پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈورب کی تعریف پڑھتے ہیں کہ ایڈورب کیا چیز ہے۔ ایڈورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی فعل یا کسی صفت یا کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ اور تبدیلی پیدا کر دے۔ تو ایڈورب کا 3 کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ فعل کے معنی میں اضافہ کرے یا صفت کے معنی میں اضافہ کرے یا کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرے۔ تو ایسے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں حال یا متعلق فعل کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے احمد رائٹس کوئکلی، احمد جلدی سے لکھتا ہے۔ اگر اس جملے کو ہم یوں پڑھیں احمد رائٹس، احمد لکھتا ہے، تو اس کے اندر مطلق لکھنے کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئکلی لگا دینے سے احمد رائٹس کوئکلی تو لکھنے کے مفہوم میں اضافہ ہو گیا، یعنی لکھنے کا عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو فعل کے معنی میں اضافہ ہوا، اور فعل کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ اس لیے اس جملے کے اندر کوئکلی یہ ایڈورب ہے۔ احمد رائٹس کوئکلی، احمد جلدی سے لکھتا ہے۔ دوسرا جملہ اور دوسری مثال ہے دس از اے ویری بیوٹیفل ماسک، یہ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس جملے کے اندر دیکھیے ہم نے ویری کو ریڈ کلر یعنی لال سرخ رنگ سے لکھا ہے، اور وہ ایڈورب ہے، کیونکہ ایڈورب کا دوسرا کام کسی صفت کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو بھی ایڈورب کہتے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر آپ دیکھیں دس از اے ویری بیوٹیفل ماسک، ماسک مسجد یہ ناؤن ہے، اور ناؤن کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو صفت کہتے ہیں۔ تو بیوٹیفل ماسک خوبصورت مسجد، تو مسجد سے پہلے بیوٹیفل آیا، اور بیوٹیفل یہ صفت ہے، ایجیکٹو ہے، کیونکہ یہ کسی اسم کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ پہلے صرف مسجد، اور جب بیوٹیفل لگا دیا تو خوبصورت مسجد، تو معنی میں اضافہ ہو گیا۔ تو ماسک ناؤن ہے اور بیوٹیفل یہ ایجیکٹو یعنی صفت ہے۔ اور ہم نے ابھی پڑھا کہ صفت کے معنی میں اضافہ کرنے والے کو ایڈورب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بیوٹیفل سے پہلے ایک لفظ آیا ویری، تو ویری جو ہے وہ صفت کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے، یعنی بیوٹیفل کتنا خوبصورت، ویری بیوٹیفل بہت خوبصورت، تو مفہوم میں اضافہ ہو گیا خوبصورتی کے۔ تو صفت کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر دس از اے ویری بیوٹیفل ماسک، اس جملے کے اندر ویری ایڈورب ہے۔ اگلی مثال ہے احمد اسپیکس کوائٹ کلیئرلی، احمد بالکل واضح طور پر بولتا ہے، احمد بالکل صاف طور پر بولتا ہے۔ تو اس جملے کے اندر دیکھیں احمد اسپیکس کوائٹ کلیئرلی، احمد یہ سبجیکٹ ہے یعنی فاعل ہے، اسپیک یہ ورب فعل ہے، کوائٹ یہ ایڈورب ہے، اور کلیئرلی بھی ایڈورب ہے۔ کلیئرلی اس لیے ایڈورب ہے کیونکہ اسپیک کے معنی میں یعنی جو فعل ہے اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اسپیک کلیئرلی کیسا بولتا ہے؟ صاف طور پر بولتا ہے، بولنا صاف بولنا، تو اضافہ ہوا اس کے مفہوم میں بولنے کے۔ اور کلیئرلی سے پہلے ایک لفظ آ رہا ہے کوائٹ، بالکل صاف طور پر، تو یہ بالکل لفظ آ کر کے کلیئرلی کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے، جو کلیئرلی ایڈورب ہے، اسپیک کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو بھی ایڈورب کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا یہاں پر کہ یہ کوائٹ لفظ یہ بھی ایڈورب ہے، کیونکہ یہ کلیئرلی جو ایڈورب ہے اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو ایڈورب کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو بھی ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایڈورب کبھی فعل کے معنی میں اضافہ کرتا ہے، اور کبھی صفت کے مفہوم میں اضافہ کرتا ہے،
اور کبھی کسی دوسرے ایڈورب کے مفہوم میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایسے لفظ کو ہم ایڈورب متعلق فعل کہتے ہیں یا حال کہتے ہیں۔ اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ایڈورب کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو ایڈورب کی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ایڈورب آف ٹائم، اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں حال زمانی، جس کے اندر زمانے کا علم ہو، وقت کا پتہ چلے۔ تو ایڈورب آف ٹائم کسے کہتے ہیں؟ ایڈورب آف ٹائم کام کے ہونے اور کرنے کے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے نیچے ہم نے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایڈورب آف ٹائم ہیں، کیونکہ ان سے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے لیٹ دیر سے، ناؤ اب، بیفور پہلے قبل، یسٹرڈے گزشتہ کل، ٹمورو آئندہ کل، آفٹر بعد میں، لیٹلی حال ہی میں، آلریڈی پہلے سے، سنس جب سے، فارمرلی سابقاً یا پہلے سے، ڈیلی روزانہ یومیہ، ایگو پہلے، ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں زمانے کا علم ہوتا ہے یا وقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ الفاظ جب جملے میں استعمال ہوتے ہیں اور کسی فعل کے معنی میں، کسی صفت کے معنی میں یا کسی دوسرے ایڈورب کے معنی میں اضافہ کریں گے تو ان کو ایڈورب آف ٹائم کہا جائے گا۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے ہی کیم لیٹ، وہ دیر سے آیا۔ اگر ہم کہتے ہی کیم، وہ آیا، تو اس میں آنے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ جلدی آیا یا دیر سے آیا، تو اس کا مفہوم مطلق ہے، آنے کا مفہوم ہے۔ لیکن لیٹ لگا دینے سے آنے کے مفہوم میں اضافہ ہوا کہ وہ دیر سے آیا۔ آنا کیسا ہوا؟ دیر سے ہوا۔ تو اس لیے یہ لیٹ یہاں پر لفظ ایڈورب ہے، لیکن کون سا ایڈورب ہے؟ کیونکہ اس سے وقت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے یہ ایڈورب آف ٹائم ہے، حال زمانی، وہ دیر سے آیا۔ دوسری مثال ہے یو ول نو سون، تم عن قریب جان جاؤ گے، تم جلد ہی جان جاؤ گے۔ تو یہاں پر نو یہ فعل ہے، یو ول نو، جاننا یہ ایک فعل ہے، اور سون یہ لفظ آ کر کے جاننے کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے، جلد جان جاؤ گے، جاننا اور جلد جاننا، تو مفہوم میں اضافہ ہوا۔ تو فعل کے معنی میں اضافہ کرنے والے کو ایڈورب کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو مفہوم سون سے نکل رہا ہے وہ زمانے کا، وقت کا پتہ چلتا ہے کہ جلد جان جاؤ گے، اس لیے اس ایڈورب کو ہم ایڈورب آف ٹائم کہیں گے۔ اگلی مثال ہے آئی میٹ ہم یسٹرڈے، میں نے اس سے کل ملاقات کی۔ تو یہاں پر ملنا، کس وقت ملنا؟ تو گزشتہ کل۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ ملنا، ملاقات کرنا کل واقع ہوا، گزشتہ کل واقع ہوا، تو یہ بھی وقت کو بتلا رہا ہے، اس لیے اس ایڈورب کو بھی ایڈورب آف ٹائم کہیں گے۔ ایڈورب کی دوسری قسم ہے ایڈورب آف فریکوینسی۔ ایڈورب آف فریکوینسی، فریکوینسی کے معنی ہوتے ہیں تعدد یا تکرار کے، تو اس کو ہم کہتے ہیں حال تعددی یا حال تکراری۔ ایڈورب آف فریکوینسی کے اندر کسی فعل کے تعدد اور تکرار کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ جیسے نیچے کچھ الفاظ لکھے ہیں، ان سے پتہ چلے گا۔ ٹوائس، ٹوائس کے معنی دوبارہ، ونس ایک بار، آفن اکثر، سیلڈم کبھی کبھی، اگین دوبارہ، آلویز ہمیشہ، اور فریکوینٹلی بار بار وغیرہ۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن سے تعدد اور تکرار کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب حال کے طور پر یا ایڈورب کے طور پر جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایڈورب آف فریکوینسی کہتے ہیں۔ مثال سے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے I have told you twice، میں نے تمہیں 2 بار بتلایا۔ تو بتلانا اور 2 بار بتلانا، تو معلوم یہ ہوا کہ ٹوائس آ کر کے فعل کے معنی میں اضافہ کیا، اس لیے یہ ایڈورب ہے اور ایڈورب آف فریکوینسی ہے، کیونکہ اس سے تعدد اور تکرار کا پتہ چلتا ہے۔ کتنی بار بتایا؟ 2 بار بتلایا۔ تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ ایڈورب آف فریکوینسی ہے۔ اگلی مثال ہے ہی فریکوینٹلی کمز ہیئر، وہ یہاں بار بار آتا ہے۔ تو فریکوینٹلی یہ ایڈورب ہے، آنا اور پھر بار بار آنا،
تو معلوم یہ ہوا کہ فعل کے معنی میں فریکوینٹلی اضافہ کر رہا ہے اس لیے ایڈورب ہے، لیکن فریکوینٹلی لفظ سے تعدد کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس کو ایڈورب آف فریکوینسی کہیں گے۔ اگلی مثال ہے ہی آفن میکس مسٹیکس، وہ اکثر غلطیاں کرتا ہے۔ ٹو میک مسٹیک کے معنی غلطی کرنا، آفن کے معنی اکثر، تو غلطی کرنا، اکثر غلطی کرنا، تو معلوم یہ ہوا کہ فعل کے اندر اضافہ کر رہا ہے آفن، اس لیے وہ ایڈورب ہے، لیکن اس سے تعدد کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس کو ایڈورب آف فریکوینسی کہیں گے۔ ایڈورب کی تیسری قسم ہے ایڈورب آف پلیس، حال مکانی۔ پچھلا ہم نے بتلایا تھا حال زمانی، اب یہ ایڈورب کی تیسری قسم حال مکانی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایڈورب آف پلیس ظاہر کرتا ہے کہ فعل کہاں واقع ہو رہا ہے، یہ مکان کو ظاہر کرتا ہے، اس لفظ سے مکان کا مفہوم پتہ چلتا ہے۔ جیسے نیچے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جب یہ جملے کے اندر ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو انہیں ہم ایڈورب آف پلیس کہتے ہیں۔ جیسے ہیئر یہاں، دیئر وہاں، ایوری ویئر ہر جگہ، اپ اوپر، ڈاؤن نیچے، ان اندر، آؤٹ باہر، ود ان اندر، اوے دور، نیئر قریب، بیکورڈ پیچھے، اینی ویئر کسی جگہ وغیرہ۔ تو اس طریقے کے الفاظ جب ایڈورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایڈورب آف پلیس کہتے ہیں، کیونکہ ان سے مکان کا پتہ چلتا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال ہے اسٹینڈ ہیئر، یہاں کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑا ہونا، کہاں کھڑا ہونا، یہاں کھڑا ہونا، تو یہ فعل کے معنی میں یہاں ہیئر جو آ کر کے اضافہ کر رہا ہے اس لیے یہ ایڈورب ہے، اور ہیئر کے ذریعے سے مکان کا پتہ چلتا ہے تو اس لیے اس کو ایڈورب آف پلیس کہیں گے۔ یہاں کھڑے ہو جاؤ، گو دیئر وہاں جاؤ، کہاں جانا، وہاں جانا، تو دیئر بھی یہ فعل کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے اس لیے ایڈورب ہے، اور اس سے مکان کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس کو ایڈورب آف پلیس کہیں گے۔ اگلی مثال ہے آئی فالوڈ ہم ایوری ویئر، میں نے اس کا ہر جگہ پیچھا کیا، میں نے اس کی ہر جگہ اتباع کی، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ تو فالو پیچھا کرنا، کہاں پیچھا کرنا، ہر جگہ کرنا، تو ایوری ویئر یہ ایڈورب ہے کیونکہ فعل فالو کے معنی میں اور مفہوم میں اضافہ کر رہا ہے، اور فعل کے معنی میں اضافہ کرنے والے لفظ کو ہم ایڈورب کہتے ہیں، اور اس سے مکان کا پتہ چلتا ہے اس لیے ایڈورب آف پلیس کہا جائے گا۔ اگلی مثال ہے کم ان، اندر آ جاؤ، تو آنا کہاں پر آنا، اندر کی طرف آنا، تو ان یہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے فعل کے معنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے مکان کا پتہ چلتا ہے اس لیے اس کو بھی ایڈورب آف پلیس کہیں گے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ایڈورب کے بارے میں ہی بات کریں گے، اس کی جو بقیہ قسمیں ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اس سبق کو مکمل تحریری طور پر پانے کے لیے آپ ہمارے بلاگ پر جائیں، بلاگ کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔